آج ہمیں اپنی خاص رحمت سے اس مبارک اور مقدس جگہ میں مبارک مجلس لگانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آپ لوگ متفق ہیں کہ 7:30 پہ جماعت ہو عشاء کی؟ اگر ہیں تو بولیے، اس حساب سے بات کی جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ اللہ کے فضل اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جیسے غلام خادم اللہ کی رضامندی کے لیے قوم، امت کی فکر رکھتے ہیں، اور آج جو اس ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ کائنات کے اکثر خطوں اور حصوں میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی کی آنکھوں سے پوشیدہ اور چھپی بھی نہیں ہے۔ ان تمام تر پرابلمس اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ حکمت عملی کے تحت کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کام ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کے ذریعے امت کی رہنمائی، امت کے بگڑے ہوئے اعمال اور عقائد کو درست کرنے کی کوشش میں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ایک ادارہ، ایک فاؤنڈیشن، ایک سینٹر قائم کیا ہے جس کا نام توحید فاؤنڈیشن ہے، اسلامک دعوت سینٹر توحید فاؤنڈیشن رامپور کے نام سے۔ یہ میرا ذاتی نہیں اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی ذریعہ، بلکہ صرف ہم یہی دعا کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہم تمام علماء کو اور تمام عوام کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرین کرام، ابھی عنقریب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مولانا انور مدنی حفظہ اللہ مطلع خطاب فرمائیں گے، اور آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ آج جماعت انشاءاللہ 7:30 بجے ہوگی۔ تو چند باتیں میں بھی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، چھوٹی سی سورہ نبأ کی، وہ جہنم کے تعلق سے ہے، اور چند باتیں میں کوشش کر رہا ہوں رب کی توفیق اور فضل سے کہ جہنم کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں کروں۔ جہنم آپ سب کو معلوم ہے کیا ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ جہنم جیل ہے، اور یہ ہمارا مدھوپور دیوگھر انڈیا، پاکستان اور کسی ملک کا جیل نہیں ہے۔ یہ پروردگار نے اپنے ان نافرمان بندوں کے لیے جیل، قید خانہ اور سزا کی جگہ تیار کر کے رکھی ہے۔ جو رب کا باغی، رب کا دشمن، رب کے قرآن اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کر کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، بے شک جہنم ہاتھ میں ہے، جہنم داؤ پر ہے، جہنم داؤ پر ہے، جہنم گھات پر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ لوگوں کو اچھی طرح ہندی اردو آتی ہے کہ گھات کسے کہتے ہیں؟ گھات کہتے ہیں کہ آپ مسجد سے ابھی بالکل بے پرواہ ہو کر کے نکل رہے ہوں گے اور اچانک کوئی آپ کا دشمن ہوگا جو بالکل نشانے پر کھڑا ہوگا کہ ابھی فلاں صاحب آئیں گے کہ میں اس پر وار کروں گا اور اسے مار جاؤں گا۔ کہیں چھپ کر کے رہنا کسی کے انتظار میں تاکہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، ضرر پہنچایا جائے، اسے مصیبت میں ڈالا جائے، تو یہی گھات ہے۔ اور جہنم، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم گھات ہے، جہنم گھات پر ہے کہ انسان اللہ کے نافرمان بندے، اللہ کے گنہگار بندے، اپنی مرضی کے مطابق اس کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو میں دبوچ لوں، میں پکڑ لوں اور اپنے اندر داخل کروں۔ جہنم کے اندر قسم ہاں قسم کے لوگ داخل ہوں گے اور جہنم کے اندر مختلف قسم کا عذاب ہے۔ بہت سارے تقاریر اور بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم ایسی ہے، جہنم ویسی ہے۔ آج میں پورے مختصر اختصار کے ساتھ صرف جہنم کی جھلکیاں یا جہنم کے عذاب کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ گویا کہ جہنم کی آگ 69 گنا اور دنیا کی آگ 1 گنا۔ اب کوئی ایسی مشین نہیں بنی، کوئی ایسا پیمانہ نہیں بنا جس سے جہنم کی آگ کا تاپمان ڈگری سینٹی گریڈ ناپا جائے، اس کا اندازہ کیا جائے، لیکن ایک تخمینہ، ایک اندازہ آپ دنیا کی آگ سے لگا سکتے ہیں۔ جس جہنم کے عذاب کے مختلف اوصاف اور جہنم کے خود مختلف اوصاف پروردگار عز و جل نے اس قرآن عظیم کے اندر بیان فرمائے ہیں اور اپنے تمام نیکوکار اور گنہگار بندوں کو جہنم کی خطرناکی اور جہنم کی ہولناکی سے آگاہ کیا ہے، تاکہ ہمارے جو نافرمان بندے ہیں، ہمارے جو گنہگار بندے ہیں، معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں لت ہے، وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کر کے ایک اللہ کی طرف رجوع کر لے، ایک اللہ کو منا لے۔ لیکن یہ جہنم ہمارے لیے ایک معمولی چیز ہے، کیونکہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ جہنم ہے، جہنم ہے، قرآن میں پڑھا، کبھی قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم کہ جہنم ہے کیا، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ جہنم ہے کیا، جہنم کی کیفیات کیا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، اور وہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ پہلے میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ یہ میں نے ایک پمفلٹ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اشتہار کی شکل میں تیار کیا ہے۔ اس کے اندر ہندی میں بھی، عربی میں بھی اور اردو میں بھی حدیث پاک لکھی گئی ہے۔ 2 حدیثیں اس کے اندر لکھی گئی ہے۔ یہ خاص طور سے میں نے جو تیار کیا ہے تو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والوں کے لیے۔ پہلی حدیث اس کے اندر بخاری شریف کتاب اللباس کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ فرمایا
فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص تہبند کا حصہ، لنگی، پاجامہ، جینس، پینٹ یا کچھ بھی جو پہنتا ہے، تہبند کا جو حصہ، پینٹ کا جو حصہ، جینس کا جو حصہ، کپڑے کا جو حصہ، ازار کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے تو وہ جہنم میں رہے گا۔ ظاہری سے آپ کو ایسا لگے گا کہ صرف وہی حصہ جہنم میں ہوگا، لیکن آپ سے اتنا نہ سمجھیں، آگے دوسری حدیث ہے جو ابو داؤد شریف اور مسلم شریف کی ہے، اس کے اندر واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، گویا کہ یہ مسئلہ بڑی حساس ہے اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جسے ہم نے نہیں سمجھا، یا ہماری قوم کے جوان یا ہماری امت کے لوگ نہیں سمجھے۔ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس ایک عمل سے جسے ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے، یہ عمل تب ہوتا ہے جب انسان غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ دوسری روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آدمی غرور کی وجہ سے عام طور پر ازار کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیں اس حدیث کا ظاہری معنی کہ اگر کسی کا وہ حصہ، صرف وہ حصہ ٹخنے سے نیچے کا جہنم میں ہوگا تو کیا جہنم کی دیوار پر ایسے لٹک کے وہ رہے گا کہ ادھر باقی سب وہ سب جو ہے ہاتھ پہ ادھر ہے اور وہی جلے؟ ایسا تو نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی جہنم میں پورا جلے گا۔ تو میں نے یہ تیار کیا تھا، آپ لوگ اس کو بنوا لیتے اور کوئی مناسب جگہ پر رکھ دیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ جب تک کاغذ میں رہے گا تو پھٹنے کا اندیشہ رہے گا، اور جہاں آپ لوگ لگائے وہ اتنی اچھی جگہ نہیں ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ اس کے اندر کئی اور چیزیں ہیں جو میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہنم کی آگ کا تاپمان ڈگری سینٹی گریڈ کیا ہے، ایک تخمینہ، ایک اندازہ دنیا کی آگ سے جب ہم لگاتے ہیں، جو ایک درجہ ہے، ایک گنا ہے، اس ایک درجے دنیا کی آگ، یوں تو آگ میں جس قدر ایندھن کا انتظام ہوگا، جلاون جس قدر ہوگے، ویسے ہی آگ کا تاپمان اور ٹیمپریچر ہوگا، لیکن ایک تخمینہ جو اندازہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی آگ جو ہے اس کا ڈگری سینٹی گریڈ 2000 ہے، 2000 ہے۔ دنیا کی آگ کا ڈگری سینٹی گریڈ 2000 ہے، اور اس طریقے سے جہنم جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، تو اس طرح سے آپ جب کیلکولیٹ کریں گے تو ایک تخمینہ جو آپ کو حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ، 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ دنیا کی آگ ایک انسان کو جلانے کے لیے، ایک انسان کو راکھ بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں گے، انسان یہ سوچے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ آگ کا انتظام کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلا کر بھسم کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مجرموں کو جلا کر کے راکھ کر دینا یہ اللہ کا ارادہ اور مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینا جہنم کے اندر، تاکہ اس کے عذاب میں کسی طرح کی کوئی تخفیف اور کوئی کمی واقع نہ ہو جائے، جیسا کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، کہ جب جب انسان
زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آندھرا پردیش میں ہم لوگوں کا بھی کیمپ لگا ہوگا، دعوتی کیمپ، جس سے ہم لوگ غیر مسلموں کو بلا کر کے دعوت کا کام کرتے ہیں، اسلام سمجھاتے ہیں۔ وہاں پر پچھلے سال ہم لگایا تھا تو ایک ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے بساختہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ کر، جو ہم نے فوٹو کی شکل میں لگا رکھا ہے، ترجمہ پڑھ کر یہ بات کہنے پر مجبور ہوا کہ واقعی ہمارا ریسرچ، ہماری کھوج یہی بتاتی ہے، ہمارا ریسرچ یہی بتاتا ہے کہ اسی جلد کے اندر سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر انسان کا جلد نکال دیا جائے تو تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے یہ چیزیں دیا۔ ایک حدیث میں رکھتا ہوں ترمذی شریف کتاب الایمان کی، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم ثم كتبه الجم يوم القيامه بلجام من نار۔ یہ ترمذی شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھا جائے، جس شخص سے دین کے بارے میں پوچھا جائے، دین کی تعلیم لی جائے، اس لیے بلایا جائے، دعوت دی جائے، مدعو کیا جائے اور وہ نہ آئے، وہ علم کو چھپا دے، منہ بند کر لے، ثم كتبه الجم يوم القيامة بلجام من النار، تو ایسے آدمی کو پروردگار عز و جل قیامت کے دن آگ کی لگام پہنا دے گا، آگ کی لگام ڈال دے گا اس کے منہ میں، اس وجہ سے کہ اس سے پوچھا گیا دنیا کے اندر دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، اس سے سوال کیا گیا، اسے دعوت دی گئی، اسے بلایا گیا اور اس نے نہیں مانا، نہیں آیا، نہیں بتایا۔ ایسے آدمی کو قیامت کے دن پروردگار عز و جل منہ میں لگام ڈال دے گا۔ وہ لگام کیسی ہوگی؟ وہ لگام آگ کی ہوگی۔ اسی لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اپنے کندھوں میں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے چین و سکون کی زندگی بسر کریں، اپنے بستر پر آرام کریں، صرف اپنے کام میں مصروف اور منہمک رہیں، اور یہ قوم شرک و کفر کے دلدل میں پھنس کر یہ قوم جہنم میں جاتی رہی، یہ قوم کی عاقبت خراب ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ سب کو اس مشن میں ساتھ دینا ہوگا کہ ہم قریے قریے میں جا کر، گاؤں گاؤں میں جا کر، بستی بستی میں جا کر، ہر فرد کے پاس جا کر قرآن و سنت کی صحیح تعلیم دے، صحیح تعلیمات سے روشناس کرائے، تاکہ یہ قوم جہنم سے اپنی گردن کو آزاد فرما دے۔ اس لیے کہ وہ جہنم کوئی معمولی جہنم نہیں، کوئی معمولی سزا کی جگہ نہیں ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث اور ابن ماجہ کتاب الزہد کی جو باب الحسن والبکا کے اندر ہے، میں رکھتا ہوں۔ عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ان السماء اعطت حبها فاجتمع فيها موضع اربع اصابع الا ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو اعلم والله لو تعلمون ما اعلم لزهدتم قليلا وبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى السعداء تجارون الى الله رواه ابن ماجه في كتاب الزهد باب الحسن والبكاء۔ کتاب الزہد ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، اے مسلمانوں، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے،
فرشتوں کے سر سجدے میں نہ پڑا ہو، بلکہ فرشتوں کا سر سجدے میں ہے اور آسمان بالکل لبالب بھرا ہوا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں، اتنی بھی جگہ خالی نہیں، اسی لیے آسمان چلا رہا ہے۔ اللہ اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے واللہ واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں، اگر